یہ سب ہمارے آباء و اجداد کے کارنامے ہیں، کام کیا ہے، اپنے اپنے شعبے میں کام کیا ہے۔ اس لیے ایک چھوٹی سی بات درمیان میں اور بھی عرض کریں، یہ جتنے اردو زبان کے ناقدین ہیں اور بغیر کسی علم کے تبصرہ کرنے والے جاہل اور گھٹیا لوگ، یورپ میں جب آکسفورڈ بن رہا تھا شاہ جہان یہ کر رہا تھا، وہاں یہ ہو رہا تھا بابر بادشاہ یہ کر رہا تھا، ذرا تعلیم نہیں ہے اور عقل سے تو بالکل ہی پیدل ہیں۔ عقل نہیں آتی کہ انسانی معاشرہ مختلف اصناف پر مبنی ہوتا ہے، اس کو وکیل بھی چاہیے، اس کو ڈاکٹر بھی چاہیے، اس کو سائنٹسٹ بھی چاہیے، اس کو شاعر بھی چاہیے، اس کو ادیب بھی چاہیے۔ وہ پورا چمن ہے، وہاں پر پھولوں نے اگنا ہے۔ ہم کسی بھی فیلڈ کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں چاہیے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام۔ اسی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ کر رہے تھے، تاج محل بن رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، دلی میں مینار بنائے جا رہے تھے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی۔ اتنا بیہودہ فکرہ ہے۔ آپ جو مذمت اس کی اتنے سخت الفاظ میں ہم سے سنتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی تو چھریاں ماری، ان کی زبانیں بھی تو بہت تیز ہو گئی ہیں۔ بابا، آپ جس سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں جو مختلف اسباب کا نتیجہ ہیں۔ آپ نتائج پہ بات کرتے ہیں، ہم نتائج پہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اسباب پہ جاؤ۔ ایک بچہ جس کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور اس کے آنے جانے کے لیے اسکول کی بس مقرر ہے، والد نے موٹر سائیکل گاڑی کوئی چیز لے کے دی ہوئی ہے، بچہ شدید گرمی اور بارش اور سردی ہر موسم میں چلا جاتا ہے، 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ کی ڈرائیونگ ہے، اور ایک بچہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور 2 میل 3 میل اسے پیدل چلنا ہے، ان دونوں کے رزلٹس برابر ہیں؟ ایک جو خوف کی فضا میں پیدا ہوتا ہے، ماں 10 دعائیں پڑھ کر گھر سے بھیجتی ہے اور ماں 10 مرتبہ سکھاتی ہے کہ بیٹے راستے میں کسی سے کوئی چیز لے کے کھا نہیں لینا، اور بچہ اگر کھا لے مر جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور کہاں وہ بچے جو پیدل بھی جاتے ہیں آزادی سے اور سائیکل پہ بھی جاتے ہیں آزادی سے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ 2 دماغ برابر ہیں؟ ایک بچہ جسے پڑھنے کے لیے 10 لاکھ کی آبادی میں ایک لائبریری میسر نہیں، اور ایک بچہ جسے ایک شہر میں 10 لائبریریاں موجود ہیں، لائبریریز موجود ہیں، وہ جا کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، ان دونوں کے ریزلٹس برابر نکلیں گے؟ بچوں کو تعلیم آپ نہ دیں، معیشت آپ کی برباد ہوئی ہو اور مانگ مانگ کے ملک چلا رہے ہوں، غربت ہر گلی اور ہر محلے میں ہو، بچہ کالج یونیورسٹی اسکول جا کے باپ سے کہے کہ وہ مجھے بھی موٹر سائیکل لے دیں، اور باپ رو بھی پڑے اور ماں رو پڑے، کچھ نہیں ہو سکتا، وہ موٹر سائیکل نہیں دے سکتے، تو اس بچے کو اندھا کر کے پھر بھیجا کرو۔ وہ معاشرہ جہاں پر لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ میں غربت کے خلاف لڑنا ہے، وہ جب جاتا ہے شریعت کے مبلغین سے اور ان احمقوں سے غربت کے فضائل سنتا ہے، دنیا کی بربادی، دنیا میں دل نہیں لگانا، یہ نہیں کرنا، تو پھر رزلٹ میں آپ بم بنائیں گے یا ان وسائل سے محرومی پر جد و جہد کا نہ کرنا سکھائیں گے۔ بلاول بھٹو کا ایک پیپر رہ گیا تھا، بس یہ آخری بات کہیں،
64 کروڑ روپے کا پورا جہاز بک کرایا دبئی سے آکسفورڈ کے لیے ہمارے محترم صدر زرداری صاحب. اور تم تو کیا، تمہارے پورے خاندان نے 64 کروڑ کبھی نہ دیکھا ہوگا. اس لیے بجائے اس کے کہ اسباب ہم مہیا کریں، ہم کہیں بچے آپ پڑھیے، آپ کو پڑھنے کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کا والد ہوں، مجھے آپ کی والدہ سے اختلاف ہے، 10 کمروں میں جا کر بیٹھ کے لڑ لیں گے، بچوں کے سامنے نہیں لڑنا، اس لیے کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا. کہ اسے قرض لے کے اس کو اچھی چیز لے دیں گے، اس قرض کو محنت کر کے اتارنا، کچھ کرنا میرا کام ہے. بچے کو تعلیم کی طرف، ایسے بچے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بنتا ہے تو پھر ٹاپ کا بنتا ہے. ایسے بچے جن کو اسباب اور وسائل کی دنیا میں کسی کمی کا سامنا نہیں ہوتا، اس کا رزلٹ اور ہے. اور وہ جو بچے جو اسباب اور وسائل کی ساری زندگی تلاش میں رہتے ہیں اور 50 سال جا کر کہیں کوئی لائبریری بنا پاتے ہیں، یا کچھ ان کا جذبہ، یا انہیں کم سے کم انسانیت کا ہی پتہ چل جائے، یہ غربت، یہ پاؤں اٹھائے اور اس گھر سے نکلے تو کچھ بات ہو نا، سنائے جاؤ غربت کے فضائل. اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم پر بالکل احتجاج نہ کرو، اور پھر تقدیر کا درس دو. یہ مومن ہے، یہ مومن وہ ہے کہ جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اس کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اور اسباب اور وسائل کا استعمال سکھایا ہے. تو اس لیے یہ تقابل کرتے رہنا کہ وہاں یہ ہو رہا تھا، یہاں یہ ہو رہا، وہاں یہ ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا سوائے اس کے کہ آپ نے اسباب اور وسائل کو بالکل ختم کر دیا، تج دے دی اور اللہ کے حوالے چھوڑ دیا. تو پھر اللہ نے جو کرنا ہے وہ ہو رہا ہے.